اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا آج کا ایک ہی موضوع ہے، کیونکہ یہ میرا دوسرا ولاگ ہے ایک ہی دن میں، تو اس لیے اس میں دعا بھی نہیں ہوگی، مختصر سا ولاگ ہوگا کہ الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایک بحران کی کیفیت جو ملک میں چھائی ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی ہے۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں اتحاد ہو گیا ہے۔ گو کہ ایک مرتبہ پھر میں سلوٹ پیش کرتا ہوں نواز شریف کو، شہباز شریف کو، کہ انہوں نے اپنی سیاسی ساکھ کو داؤ پہ لگا کے اپنا جیتی ہوئی بازی کو ہار میں تبدیل کر کے تمام بلیک میلنگ کو قبول کرتے ہوئے ان کے آگے سرنڈر کرتے ہوئے صرف اور صرف ملک اور قوم کے مفاد میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کے ساتھ اتحاد کیا جائے۔ تمام اہم عہدے پیپلز پارٹی لے گئی ہے، وزارتیں نہ لینے کے باوجود پس پردہ حکومت انہی کی ہوگی، اور جیتی ہوئی بازی بلوچستان میں اکثریتی پارٹی مسلم لیگ نون 14 سیٹوں کے ساتھ نمبر 1 پہ تھی۔ ان کی 14 سیٹوں کو ان پیپلز پارٹی کی 11 تھی اور مسلم لیگ نون کی 14 سیٹیں تھیں۔ اسی طرح اس مولانا کی بھی 13 سیٹیں تھیں۔ تو میرا ایک ہی ولاگ ہے آج، ایک ہی موضوع ہے جس پہ بات ہوگی، تو اس لیے میری آپ سب سے اپیل ہے کہ دیکھیں، میں ایک 75 سال کا بزرگ آدمی ہوں۔ میں نے اپنی صحافت اور الحمدللہ پاکستان کا سب سے سینئر یوٹیوبر بھی میں ہی ہوں۔ میں 1 جنوری 2024 کو 75 سال کمپلیٹ کر چکا ہوں، 76واں سال شروع ہو گیا ہے میں نے، اور الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پاکستان کا سب سے سینئر صحافی ہونے کا اعزاز بھی میرے پاس ہی ہے۔ میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت اخبار سے کیا تھا۔ اتوار کا داریہ لکھا کرتا تھا عارف نظامی صاحب کی زیر نگرانی، اور وہ سفر آج تک جاری و ساری ہے۔ اب پرنٹ میڈیا میں تو میں چل گیا تھا، الیکٹرانک میڈیا میں اس لیے نہیں چل سکا تھا کہ وہاں پہ جھوٹ بولا جاتا ہے، ایک لکھا لکھایا پرچہ تھما دیا جاتا ہے کہ اس کے علاوہ کچھ نہیں بولنا ہے۔ جب اس پرچے کو میں پڑھتا تو اس میں 99% جھوٹ ہوتے تھے، تو میں پھر انکار کر دیتا تھا، معذرت کر لیتا تھا۔ بعد میں انہوں نے پھر مجھے بلانا ہی چھوڑ دیا تھا۔ تو اب الحمدللہ یہ میرا اپنا چینل ہے، میرا نہیں ہے، ہم سب کا چینل ہے، پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے، پوری دنیا میں جو سچ سننے والے ہیں ان سب کا چینل ہے۔ کیونکہ میں بونس پہ چل رہا ہوں، 75 سال کمپلیٹ کر چکا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے جھوٹ بول کے اپنی آخرت خراب کرنے کی۔ ہمیشہ جو بھی بات ہوگی حق سچ آپ لوگوں تک اتنا سا اگر بات ہوگی تو اتنی پہنچاؤں گا، اس کو مرچ مسالہ لگا کے اتنا نہیں کروں گا، آپ سب تک حق سچ پہنچاؤں گا۔ اور یہی بات میری یوتھیوں سے بھی ہے کہ دیکھیں، ان فراڈیوں کے چکروں سے نکلیں، میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو پوری دیکھا کریں، اسکپ نہ کیا کریں، اور ویڈیو کو گروپوں میں شیئر بھی کر دیا کریں، کیونکہ اس چینل کی 50% انکم سے میں جو غریب، یتیم، بے سہارا لوگ ہیں ان کو کاروبار کروا کے دیتا ہوں۔ اگر کوئی بیوہ عورت ہے، اس کا کوئی کمانے والا نہیں ہے، تو اس کو گھر میں 2 3 4 مشینیں لگا کے دے دیتا ہوں۔ اسی طرح باقی لوگوں کی بھی ہیلپ کرتا ہوں خفیہ طریقے سے، بتا کے نہیں۔ تو کوئی ویڈیو ان کی نہیں بنائی جاتی ہے، کوئی کچھ نہیں کیا جاتا ہے، تاکہ عزت نفس ان کا برقرار رہے۔ بس اس طریقے سے کہ بس اللہ کو پتہ ہوتا ہے اور مجھے پتہ ہوتا ہے کہ ان کو روزگار، کیونکہ پیسے دینے سے، ان کو فقیر بنانے سے، ان کو کیا نام ہے، فقیر نہیں، فقیر منہ سے نکل گیا، کہ بیکاری بنانے سے بہتر ہے کہ ان کو
रोज़गार चाहे छोटे पैमाने पे ही कर दिया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक बंदे को ठिया लगा के दिया था रोड के किनारे, और आज अल्हम्दुलिल्लाह उसने बहुत अच्छा होटल बना लिया उसी ठिये से ही। इसी तरह मज़ीद तरक्की करते हैं लोग हैं तो मुझे खुशी होती है। तो जब मेरी बेटियों की शादियां हो जाएंगी, तो बेटों की हो चुकी हुई हैं, बेटियां पैदा ही लेट हुई थी, खाना काबा में दुआएं मांग मांग के ली थी, तो उनकी अभी शादी हो जाए ना दोनों की, तो फिर मैं ये इस चैनल की 100% कमाई जो है ना वो इस फलाई कामों में ही लगाऊंगा। अभी तो 50% लगा रहा हूँ ना, बाद में फिर 100% लगाना शुरू कर दूंगा। तो इसलिए आप भी इस कार खैर में हिस्सा ले सकते हैं। मुझे पैसे नहीं चाहिए, पैसे मत भेजें, सिर्फ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दिया करें, और चैनल को ग्रुपों में शेयर कर दिया करें, और घंटी के बटन को ऑल पे पुश कर दिया करें, और जिनके व्हाट्सअप बना हुआ है उन सब से चैनल को सब्सक्राइब करवा दिया करें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब आप आ जाएं जनाब असल मौजू की तरफ। एक जो बहरान की कैफियत मुल्क में बनी हुई थी ना, मुल्क दिवालिया होने के करीब था, IMF के किस्तें सर पे चढ़ी हुई हैं, ख़जाने में 1 रुपया भी नहीं है, ऐसे हालात में PTI ने भी हाथ खड़े कर दिए थे, उन्होंने भी हुकूमत लेने से इनकार कर दिया था, वरना वो उन्होंने आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि देखें हमने चोरों के साथ इत्तेहाद नहीं किया है। वो नई हुकूमत चला सकते थे, उनके पास सलाहियत ही नहीं है। जब ख़जाने में 18 अरब डॉलर थे उस वक्त नहीं चली, तो अब तो ख़जाना ही खाली पड़ा हुआ। हत्ता कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी हमारे पास नहीं है, वो भी IMF के पास है, और IMF के पास स्टेट बैंक को पहुँचाने वाले इमरान नियाज़ी हैं। तो ये इन गद्दारों ने ही पहुँचाया हुआ है। तो अब आप आ जाएं जनाब कि किस तरह ब्लैकमेलिंग की है जरदारी ने और बिलावल ने, और किस तरीके से सलूट पेश करता हूँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को। नवाज शरीफ तो खैर एक लाताल्लुक होके एक साइड पे हो गया है, क्योंकि उसको पता है कि नहीं ये ब्लैकमेलिंग आगे ज़्यादा अरसे तक चल पाएगी। क्योंकि देखें किस तरीके से स्टार्टिंग में ही इन्होंने सबसे ज़्यादा फ़ायदा किस तरह लिया है कि पीपल्स पार्टी ने 54 सीटें हैं, जबकि नून लीग की 96 सीटें हैं, और अभी आज़ाद उम्मीदवार शामिल हुए उनको मिला के 96, और 2 कल और शामिल हुए 98, तकरीबन 100 के करीब है, या 100 से ऊपर ही हैं। अपने छोटे मोटे इत्तेफाक लीग या ये जो नई पार्टी बनी है उसकी अलीम खान की, उसको शामिल करें जहांगीर तरीन की पार्टी को ना, तो 100 से ऊपर ही बन जाती हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा देखें 54 सीटों वालों ने, 100 सीटों वाला नुकसान में रहा है और 54 सीटों वाला फ़ायदे में रहा, वो हुकूमत लेके चला गया है। और इसी तरह के बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की 11 सीटें, मौलाना फजलुर रहमान की 11 सीटें, और मुस्लिम लीग नून की 14 सीटें हैं। उसके बावजूद जो है ना हुकूमत लेके जरदारी चला गया है, बिलावल चला गया है हुकूमत लेके। देखें इन्होंने किस तरह ब्लैकमेल किया है, और मुल्क दिवालिया होने के करीब था, मुल्क में सूरत हाल बहुत ख़राब बनी हुई थी। तो उससे बचने के लिए इन्होंने अपनी पार्टी की साख दाव पे लगा दिया। अगर ये डिलीवर ना कर सके या ये सही तरीके से मुल्क को क्राइसिस से ना निकाल सके, तो यकीन जानिए ये इनका आखिरी इलेक्शन होगा मुस्लिम लीग नून का। इन दोनों भाइयों की सियासत हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। मैं बहुत बड़ा रिस्क लिया इन दोनों भाइयों ने। अल्लाह इनकी गैब से मदद करे और अल्लाह आसानी पैदा फरमाए। ये होता है मुल्क के लिए कुर्बानी देना, इसको कहते हैं मुल्क के लिए कुर्बानी दी है। वरना उनको क्या था, पंजाब में सुकून से हुकूमत चलाते, बलूचिस्तान में सुकून से हुकूमत बना के चलाते, जहाँ पे दोनों की इन पार्टियों की अक्सरियत थी। देखें अब पीपल्स पार्टी की ब्लैक मेलिंग, जरदारी और बिलावल की ब्लैक मेलिंग के 54 पार्टियाँ 54 सीटें वोट होने 54 सीटें लेके ना, तो उन्होंने किस तरीके से हुकूमतों पे कब्जा किया है। ये इसको सियासत नहीं कहते हैं, इसको ब्लैक मेलिंग कहते हैं, इसको फ्रॉड कहते हैं। तो ये देखें कि सबसे पहले तो सदर उन्होंने अपना पहली शर्त उनकी ये मानी गई कि सदर जरदारी होगा। उसके बाद 2 गवर्नर उनके होंगे, एक पंजाब में और एक बलूचिस्तान में।
بلوچستان میں حکومت وزیر اعلیٰ ان کا ہوگا پیپلز پارٹی کا، حالانکہ نون لیگ کا وزیر اعلیٰ ہونا چاہیے، کیونکہ ان کی اکثریت ہے وہاں پہ۔ اور اس کے بعد پھر 2 گورنر، اور اس کے بعد پھر ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی پیپلز پارٹی سے ہوگا، چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی سے ہوگا۔ مطلب تمام اہم عہدے جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی نے لے لیے ہیں، اور بعد میں عوام کو بیوقوف بنائیں گے، نہیں جی یہ تو جو مہنگائی ہوئی ہے یہ ابھی بڑے سخت فیصلے ہونے ہیں، کیونکہ ملک دیوالیہ ہونے کے قریب ہے، خزانے میں کوئی پیسے نہیں ہے، ہو سکتا ہے IMF کے آگے ہمیں ہاتھ پھیلانا پڑے اور اس کی سخت شرائط قبول کرنی پڑے، ماننی پڑے، کیونکہ یہ ایک مرتبہ ہوگا یہ، اس کے بعد پھر ملک سنبھل جائے گا انشاءاللہ۔ تو باقی میں ایک مرتبہ پھر ورکر تو ورکر ہی ہوتے ہیں، ورکروں کا کوئی قصور نہیں ہوتا ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی سے ہو، چاہے مسلم لیگ نون سے ہو، چاہے PTI کا ہو، ورکر ہی ہوتا ہے۔ PTI تو خیر اب ختم ہو گیا، اس کا وجود ہی ختم ہو گیا ہے پاکستان سے، شکر الحمدللہ۔ اب آ گئی ہے جناب پاکستان سنی کونسل، اور اس کا احمد رضا صاحب چیئرمین ہے۔ پیپلز پارٹی تو PTI تو پوری کی پوری ختم۔ وہ کہتے ہیں نا ان کا ہی وہ کہتا تھا نا شیر افضل مروت کے، اس کو کہتے ہیں وڑنا، وڑ گئی پوری پارٹی، تو وڑ گئی، اللہ نے پھر واڑ ہی دیا، پھر یہ ہوتی ہے اللہ کی پکڑ، ان کا وجود ہی ختم ہو گیا ہے۔ اچھا ہوا ہے، شکر مالک کا۔ تو ابھی میرا دوسرا بھی لاگ آپ چیک کریں، آج کے دن میں ہی آیا ہوا، اس میں میں نے ان کے ایک ایک کچا چٹا کھول کے رکھ دیا ہے، کمشنر راولپنڈی کا بھی، اور جو لاہور میں پرنٹنگ پریس کا مالک تھا وہ بھی PTI کا بندہ نکلا ہے، اور اس کے بعد پھر ایک وہ بریگیڈیئر ہے جو، وہ بھی، اس نے بھی پریس کانفرنس کرنی تھی، اس نے آرمی چیف کے اوپر الزام لگانے تھے۔ اس کے بعد پھر ملتان کے کمشنر نے بھی پریس کانفرنس کرنی تھی۔ اسی طرح بس پورے اس کو متنازع بنا کے ان کا مقصد دیا تھا۔ اچھا، ان کو آپریٹ کون کر رہا تھا؟ ان کو آپریٹ کر رہا تھا یہ ڈاکٹر، وہ امریکہ میں جو بیٹھا ہوا ہے یہ PTI کا، جس کو وہ کہتے ارسلان، ڈاکٹر ارسلان، امریکہ سے بیٹھ کے ان کو آپریٹ کر رہا تھا۔ اور ابھی یہ کانفرنس شروع نہیں، ابھی یہ کمشنر نے پریس کانفرنس نہیں کی تھی، اس سے پہلے ہی ڈاکٹر ارسلان نے ایکٹیو کر دیا تھا، اس کا پورا وہی معاہدہ، جو مواد جو اس نے تقریر میں کہا، وہ سب کا سب ان کو مل چکا تھا، وہ پہلے ہی بیانیہ بن چکا تھا، اور ان کو بتا دیا گیا تھا کہ احمد میر کو بھی خریدا گیا ہے، اور اسی طرح 3-4 انہوں نے بتائے تھے کہ ان کو خریدا گیا ہے، ان تک یہ پہنچا دو کہ وہ فوری طور پہ TV پہ ایکٹیو ہو جائیں۔ یہ اس طرح پوری پلاننگ کی گئی تھی، کیا کرنا تھا انہوں نے؟ ایک تو نواز شریف کا راستہ روکنا تھا، اس کو مشکوک بنانا تھا الیکشن کو، اور دوسرا نمبر شہباز شریف کا راستہ روکنا تھا، اور دوسرا نمبر آرمی چیف کو مشکوک متنازع بنانا تھا، اور ان سے استعفے کا مطالبہ کرنا تھا، چیف الیکشن کمیشن کو متنازع بنانا تھا، اور ان سے استعفے کا مطالبہ کرنا تھا، جو کہ انہوں نے کر دیا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے متنازع بنانا تھا چیف جسٹس سپریم کورٹ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو، اور ان سے استعفیٰ مانگنا تھا، وہ انہوں نے مانگ لیا۔ یہ پلان تھا ان کا۔ تو اس کے بعد یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے اس سارے کے سارے پلان کو ناکام بنانے کے میں اللہ پاک نے مدد کی، اور اس سارے کے سارے پلان کو ناکام نہ صرف بنایا، اور اس کے بعد دیکھیں آفرین ہے، میں دونوں ہاتھوں سے ایک مرتبہ پھر سلوٹ پیش کرتا ہوں نواز شریف اور شہباز شریف کو، اور پوری مسلم لیگ نون کو، کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنا کیریئر داؤ پہ لگایا ملک کے لیے، اور اپنا مستقبل داؤ پہ لگایا، اپنی پارٹی کا سیاسی مستقبل داؤ پہ لگایا، اور یقین جانیے میں الفاً کہتا ہوں کہ اگر یہ ڈیلیور نہ کر سکے، انشاءاللہ کر لیں گے، اللہ کی غیب سے مدد ہو جائے گی، کیونکہ وہ دلوں کے حال جانتا ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے ہمارے نمازوں کی، روزوں کی، وہ دل دیکھتا ہے، ایمان دیکھتا ہے۔
یہ تو ہم اپنی عبادت کر رہے ہوتے ہیں اپنے فائدے کے لیے، اس کا تو ہمیں آخرت میں فائدہ ملے گا۔ اللہ کو تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کے پاس فرشتے ہی کروڑوں کی تعداد، اربوں کی تعداد میں ہیں اس کی عبادت کے لیے۔ تو ایک فرشتہ زندگی میں ایک مرتبہ عبادت کر لیتا ہے نا اللہ کی، تو اس کے بعد اس کا نمبر دوبارہ آنے میں پوری زندگی گزر جاتی ہے، نہیں آتا، اتنی تعداد ہے فرشتوں کی۔ اس کو کیا ضرورت ہے ہماری نمازوں کی اور روزوں کی؟ یہ ہم اپنے لیے کرتے ہیں، اپنے فائدے کے لیے۔ تو اس لیے میں تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں پیپلز پارٹی کے ورکروں کو، مسلم لیگ کے ورکروں کو، اور یوتھیوں کو کہتا ہوں کہ بھائی دماغ استعمال کرو اور انتشار پھیلانے سے باز رہو، ورنہ ان کا اشر دیکھ لو جو جیلوں میں پڑے ہوئے سڑ رہے ہیں، جن کو خان صاحب نے کہا کہ دفع کرو ان کو، جہنم میں ڈالو، کہ یہ ان سے ہمارا تعلق ہی نہیں ہے، یہ دہشت گرد ہے۔ یہ آپ لوگوں پہ بھی یہی الزام لگے گا، اس لیے کوشش کرو اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کے وفادار رہو، اس کے سب سے پہلے اللہ اور نبی کے وفادار رہو، پھر اپنے ماں باپ کے، پھر اپنے سرکاری اداروں کے، آرمی چیف کے، اپنی ایجنسیوں کے، اور آپ سب سے بڑھ کے اپنے ملک کے وفادار رہو۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں، میرے دوسرا ولاگ میں پوری تفصیل اور دعا موجود ہے، اس کو بھی دیکھ لیں، اور اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ ملک کا حامی و ناصر ہو، اور بہت جلد شہباز شریف وزیر اعظم ہوگا۔ دیکھیں اللہ جس کو عزت دینا چاہتا ہے، وہ کہتے ہیں نا وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاء، جس کو اللہ عزت دینا چاہے پوری دنیا مل کے بھی اس کو بے عزت نہیں کر سکتی ہے، اور جس کو اللہ ذلیل کرنا چاہے پوری دنیا مل کے بھی اس کو عزت نہیں دے سکتی ہے۔ تو اللہ نے شہباز شریف کو عزت دی، 3 مرتبہ نواز شریف وزیر اعظم بنا، اور دوسری دفعہ شہباز شریف وزیر اعظم بننے جا رہا ہے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ان کی قیادت میں یہ حکومت نہ صرف تمام ٹارگٹ پورے کرے گی، بلکہ انشاءاللہ ملک کو بھی کرائسس سے نکالے گی، اور انشاءاللہ اللہ سب نظام بہتر کر دے گا، ملک کی ایک قیامت تک قائم و دائم رہے گا، اور انشاءاللہ یوتھیوں کا وجود بھی ختم ہو گیا اور آگے بھی ختم ہوگا، ان کی پارٹی کا بھی وجود اللہ نے ختم کر دیا ہے۔ تو ابھی انشاءاللہ ایک اس کل کا بھی لاگ اس سے بھی بڑھ کے اہم ہوگا، وہ بھی دیکھیے گا ضرور۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دے دیں، اللہ حافظ۔